اکثر لوگ بازار سے پیکڈ فوڈ لے کے آتے ہیں جن کی پیکنگ بہت متاثر کن ہوتی ہے اور سمجھ لیتے ہیں کہ بس اب یہ بالکل تازہ ہوگی۔ بے شک اکثر ان پہ کیڑے مکھیاں یا گرد و غبار کی اتنی تہ نہیں ہوتی جتنی کہ ٹھیلے والے پھل پر ہوتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، ذرا دھیان سے سنیے، اس خوراک میں بھی ایسی خوراک ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، جو نہ صرف باسی ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں پھپھوند ہی لگی ہوئی ہو۔ پھپھوند کچھ حالتوں میں انسان کے لیے مفید ہوتی ہے، اس کے کچھ جز مفید ہوتے ہیں، لیکن وہ حکیم یا سائنٹسٹ حضرات ہی جانتے ہیں کہ اس کا کون سا حصہ کھایا جا سکتا ہے اور کون سا حصہ پھینکا جانا چاہیے۔ گھر میں چونکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس وقت ہم آپ کو نہیں بتا رہے کہ پھپھوند والی چیز آپ کو کھا لینی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ یہ صرف ایک ایمرجنسی کا آپشن ہوتا ہے جس میں انسان خود ہی از خود جو پھل اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں یا خوراک جو اس کو ہاتھ لگ جاتی ہے اس کے گلے سڑے حصے الگ کر کے وہ بقیہ صاف ستھرے حصے کھا لیتا ہے سکون کے ساتھ کہ یہ صاف ہوں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے پھپھوند اس کے اندر بھی پہنچ چکی ہو۔ آپ 3 طریقوں سے جان سکتے ہیں کہ آپ کی خوراک تازہ ہے، باسی نہیں ہے اور اس میں پھپھوند بھی بالکل نہیں ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے مہک۔ تازہ خوراک کی خوشبو مہک بالکل ہی الگ ہوتی ہے جب آپ اس کو ابالیں گے، کیونکہ چاول، پاستا اور اس طرح کی چیزیں بھی جب رکھے باسی سی ہو جائیں تو ان کی مہک بدل جاتی ہے۔ ابالتے وقت پانی کے اندر جھاگ زیادہ بنے گا جو کہ زہریلے مادوں کی یا کچھ ایسڈز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، جس کو پھینک دینا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تازہ خوراک جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی مہک ایسی ہوتی ہے کہ خود بخود جس کو جو چیز پسند ہو اس کا دل مچل اٹھتا ہے۔ جیسے آپ بازار سے اکثر بریانی کی خوشبو سونگھتے ہیں یا کبھی پکوڑوں کی خوشبو آپ کو اپنی طرف جو ہے کھینچ لیتی ہے، تو تازہ کھانے کی مہک بالکل الگ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اس کو دیکھ کے بھی کسی حد تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فریش ہے، اس کی رنگت بالکل الگ ہوتی ہے اور اچھا چاول یا پاستا بہت کھلا کھلا سا ابلے گا۔ اب اناڑی نے حلوہ بنا دیا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن پکانے والے جانتے ہیں کہ اچھا چاول یا پاستا ابل کے کیسا ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز ہوتی ہے کہ خوراک کی رنگت دیکھ کے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کا ذائقہ۔ جس خوراک میں کچھ جو ہے وہ باسی ہو جاتی ہے وہ تو اس کا ذائقہ بھی ہلکا سا بدل جاتا ہے، وہ فریش جیسی نہیں لگتی۔ تو خوراک کی مہک اگر بالکل تازہ جیسی نہیں ہے تو مطلب وہ باسی ہے، لیکن وہ کھانے کے لائق ہے اگر وہ دیکھنے میں صحیح لگ رہی ہے۔ اگر اس کا ذائقہ تھوڑا بدل چکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ کھائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل خوراک خراب بھی نہ ہو، تو اس کا ہم آپ کو حل بتا چکے ہیں کہ وہ آپ پرندوں کو دے دیجئے۔ لیکن جس خوراک کے اوپر واضح طور پر اصل شے کے علاوہ کچھ سفید، سیاہ یا الگ رنگ کا دکھ رہا ہے تو وہ پھپھوند زدہ ہے، اب آپ اس کو ہرگز مت کھائیے۔ ہاں، خوش چیز میں یہ ہو سکتا ہے یا جس کو آپ نے دھو کے پکانا ہے کہ آپ اس کا پھپھوند زدہ حصہ الگ کر لیجئے، کیڑے چھان پٹک لیجئے اور پھر اس کو دھو کے اچھی طریقے سے ابال کے کھا لیجئے۔ لیکن پکی ہوئی خوراک میں سے اگر وہ بہت زیادہ ہے تو اوپر تھوڑی سی پھپھوند آپ کو دکھ رہی ہے یا مہک ہلکی سی محسوس ہو رہی ہے تو آپ اوپر کی خوراک الگ کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس خوراک کو بھی نہ کھائیں۔ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آخر میں کہ آپ سردیوں کے موسم میں کیونکہ اس میں بھی تھوڑی نمی زیادہ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے بارش کے موسم میں کیڑے یا پھپھوند سے اپنی خوش خوراک کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بہت سستی 2 عدد چیزیں ہیں جن کو آپ چاولوں میں یا آٹے کے ڈبے میں ڈالیں گے اور اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے، وہ ہیں نمک کے ڈلے یا نیم کے پتے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ آٹا چھانتے وقت یا چاول پھٹکتے وقت ان کو آسانی سے نکال سکتے ہیں، یا آپ تھوڑا موٹا نمک بھی دردرا کر کے ڈال سکتے ہیں اور اپنی خوراک کو محفوظ بنا سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے۔